نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پس ہم نے کہا تم دونوں جاؤ اس قوم کی جانب جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پس ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو اغرقناہم ہم نے غرق کر دیا ان کو وجعلناہم للناس آیہ اور ہم نے بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشانی وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب وعادا وثمود اور قوم عاد اور قوم ثمود واصحاب الرس اور کنویں والے وقرونا بین ذلک کثیرا اور کئی قومیں ان کے درمیان کثرت سے وکلا ضربنا له الامثال اور سب بیان کیا ہم نے ان کے لیے مثالیں وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہم نے سب کو نست و نابود کر دیا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اور یقیناً وہ آئے اس بستی پر جو برسائی گئی بری بارش أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا کیا نہیں دیکھا انہیں اس کو بل كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا بلکہ وہ تو امید ہی نہیں رکھتے اٹھنے کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الفرقان کا
چوتھا رکوع آیات نمبر 35 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل لوگوں کا یہ اعتراض قرآن مجید کے بارے میں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، اور اس سے قبل گزر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں۔ آج کے سبق میں دلائل نقلیہ یعنی پہلی قوموں کے واقعات اور بطور تخفیف یعنی ڈرانے کے طور پر ہیں، جن قوموں پر عذاب آیا ان کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ گویا کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری آیات کا انکار کر رہے ہیں اور ان پر حجت بازی کر رہے ہیں، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے پہلی قوموں کے قصوں سے، پہلی قوموں کے حالات پڑھیں اور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی گئے فرعون کے پاس اور انہوں نے انکار کیا تو فرعونیوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ ورنہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر کتاب سے مراد وہی ہے، چونکہ تورات وہ تو فرعون کی ہلاکت کے بعد ملی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر انہیں فرعونیوں کی جانب بھیجا۔ اس کتاب سے مراد حکم الہی، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی وحی، جیسا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے اور اس وقت ان کو حکم دیا تھا کہ یہ دو معجزے لے کر جاؤ، ایک عصا اور ایک ید بیضا، اور جا کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے میرا حکم سناؤ۔ تو اس کتاب سے مراد اللہ کا حکم، اللہ کی وحی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا۔ وزیر وزر سے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ اٹھانے والا۔ یہ جو جتنے وزیر ہے ان کا یہی معنی ہوتا ہے، تو بوجھ اٹھانے والا، فلاں محکمے کا وزیر، اس علاقے کا بوجھ اٹھانے والا۔ اور وزیر اعظم کا معنی سب سے زیادہ بوجھ اٹھانا، سب سے زیادہ بوجھ اٹھانا، یعنی عوام سے ٹیکس لے لے کرنا، بیچارے کا بوجھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہر محکمے سے لینا ہوتا ہے، تو زیادہ وزیر ہو گیا۔ بوجھ سے مراد تو یہ ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کا بوجھ اٹھانے والا، لیکن آج کل تو دوسرے بوجھ اٹھانے والے ہیں، بلکہ وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نبوت کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ اس بوجھ کے اٹھوانے میں ہارون علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا سے شامل ہوئی۔ اگر آپ تھوڑا ذوق رکھیں تو سورۃ طٰہٰ نکالیں، تھوڑا دیکھ لیں، تھوڑا پیچھے جائیں 16ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورۃ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں جائیں اور صفحہ نمبر ہے 282 اور آیت نمبر 9 ہے۔ سورۃ طٰہٰ بالکل پہلے رکوع سے آیت نمبر 9 ختم ہو رہی ہے، 8 ختم ہو رہی ہے، 9 شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ سبحان اللہ، جو جاگ رہے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سارے جاگ رہے ہیں۔
اذ رأى نارا، ستے ہوئے بھی بول کر اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، جب انہوں نے آگ دیکھا اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم ادھر ہی ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آ جاؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے اوپر راستہ پالوں، وہاں آگ ہوگی تو ظاہر ہے کوئی بندہ بھی ہوگا نا، راستہ بتا دے گا۔ مصر کا راستہ بھولے ہوئی ہیں، سخت سردی ہے، ٹھنڈ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے قریب گئے، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع علیک، جوتے اتار لے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی یعنی طویٰ کے اندر آیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ۔ آپ غور تو کریں کیسے موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سن اس بات کو جو وحی کی جائے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں ہی ہوں، بس میری ہی عبادت کیجئے۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت بھی آنے والی ہے، اکاد اخفیہ، اس کو تو میں نے مخفی رکھا ہوا ہے کہ کب آئے گی، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر بندے کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا، لہذا کوئی آپ کو قیامت کے بارے میں پیچھے نہ ہٹائے، قیامت کے یقین سے دور نہ کرے، من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ فتردی، اور اس نے خواہشات کی اتباع کی پس وہ ہلاک ہو گیا۔ ایسا کوئی بندہ قیامت کا منکر، اس سے بچ کے رہنا۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اب اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ شامل کرتے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اب اللہ نے سوال کیا، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں، کیونکہ لاٹھی تو بڑے کام کی چیز ہوتی ہے نا جی، بڑے فائدے ہوتے ہیں لاٹھی میں، سبحان اللہ، اگر بندہ گننا شروع کرے تو پورے ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے قاری صاحب کو اللہ مزید صحت عطا فرمائے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، غالباً 5-7 سال تو ہو گئے ہوں گے اگر زیادہ نہیں تو، یہ عشاء کے بعد مسجد بند کر کے جا رہے ہیں، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہے اور ایسے پیچھے ڈالا ہوا ہے نا یہ بازو میں، ایک چور تھا وہ بزرگوں کو لوٹتا تھا، اس نے سمجھا یہ بزرگ شاید بیچارے لاٹھی کے ایک بدلے نہیں چل سکتے، بڑے مشکل، اس کی بدقسمتی ان کے پاس لے آئی اس کو، اس نے کہا جو بزرگوں میں بیمار ہوں مجھے مارو، انہوں نے پتر میں انتظار ہے چاہے میں تمہیں مارا، ڈنڈا ان کے پاس تھا، لمبا کر لیا انہوں نے، ایسی پھینٹی لگائی کہ یاد کیا اس نے، پھر اس کے بعد اس نے یہ محلے میں چوری نہیں کی، تو ولی فیہا مآرب اخری، لاٹھی میں تو بڑے فائدے ہوتے ہیں، ہاں بندہ کہ یہ نہ ہو کہ اللہ خاص کے آپ نہ کوٹ دے، تھوڑی ہمت ہونی چاہیے بندے میں، ورنہ لاٹھی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بڑی عجیب بات فرمائی، توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ جی بولتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب صرف اتنا تھا ہی عصائی،
یہ لاٹھی ہے بس. یہ آگے کہنا کہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بڑے اور فائدے ہیں. یہ تو سوال ہی نہیں کیا تھا اللہ نے. اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو لاٹھی کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام یہ آگے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں جب رب سے ہم کلام ہوئے نا، اتنی لذت محسوس آئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی بات کو لمبا کر دیا. میں دو باتیں فالتو کر لوں. محبت الہی نے جوش مارا تو بات کو طول دے دیا، لیکن جلال الہی اور ادب الہی جب غالب آیا تو بات کو ختم کر دیا. ولی فیہا معارب اخری، فائدے تو اور بھی بہت ہیں، ورنہ تو گنتے جاتے بات ہی نہ ختم کرتے، لیکن ادب کی وجہ سے آگے بات کو ختم فرما دیا. قال القیا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو ذرا پھینک تو صحیح نا. فالقاها، انہوں نے پھینکا. فاذا هي حیۃ تسعى، وہ سانپ بن گیا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. قال خذها ولا تخف، خذها ولا تخف، پکڑ اس کو اور ڈر نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم قریب ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. جیسے آپ نے لاٹھی پھینکی تھی ہم نے سانپ بنا دیا، اب آپ سانپ کو پکڑیں گے ہم اس کو لاٹھی بنا دیں گے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے لے جا. تخرج بیضاء من غیر سوء، جب نکلے گا تو روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب الى فرعون، جا فرعون کی جانب. انہو طغی، بے شک وہ بڑا سرکش اور باغی ہے. قال، کہا رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، میرا معاملہ میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا اور لکنت دور کر دے. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا لیے میرا ایک وزیر بنا دے میری آل میں سے. ہارون اشدد بہ اذری، میرے بھائی ہارون کو ہی بنا دے اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے کام میں شریک بنا دے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بھی کثرت سے بیان کریں، تیرا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تم ہمارے ساتھ دیکھنے والا ہے. اللہ، بس آیات بندہ پڑھتا جائے نا تو ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن پروندہ موتی ہے. جی موتی پروتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، واقعی ایسے ہیں کہ ایمان بڑھتا جاتا ہے. واپس ہیں یہ سبق کی طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہاں پہ کتاب سے وہ وہی مراد ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، موسیٰ کو ہم نے وحی دی، موسیٰ کو ہم نے نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ہم نے وزیر بنا دیا. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا اذهبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جاؤ اس قوم کی جانب جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ آپ اپنی قوم کو رات کے وقت لے کر مصر سے نکل جائیں، موسیٰ علیہ السلام نکلے. فرعون کو پتہ چلا، غصے میں آ کر کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، یہ خامخواہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہم بڑے چوکنے ہیں، ہم جائیں گے ان کو پکڑ کر لائیں گے. سب نکلو اور پکڑ کر لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں سب ہی نکلو، کیونکہ نکالنا ہی تم سب کو ہے. فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم، رب کہتا ہے پھر ہم نے ان کو محلات سے نکال دیا
پھر واپس پلٹ کر آنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کی پکڑ ایسی، اللہ اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال اللہ فرماتے فدمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ تو پہلے گزر گئی، نوح علیہ السلام رسول بن کر گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پنج تلی تھی، کیا تھی؟ پنج بزرگوں کو ماننے والی، بد، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، جن کا ذکر سورہ نوح میں ہے۔ اور ماننا تو کوئی حرج نہیں، اور ماننا تو ٹھیک بات تھی، صرف مانتی نہیں تھی، ان کی عبادت کرتی تھی، ان کی پکاریں کرتی تھی، ان کے مجسمے بنا کر ان کے سامنے جھکتی تھی، چما چٹی کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے جا کر منع کیا، انہوں نے نہ مانا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ساری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ لیکن ایک لفظ بھی آپ غور فرمائیں، وقوم نوح لما کذب الرسل، رسول ہے واحد، رسل ہے جمع۔ اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا، اور ان کے پاس تو ایک نوح علیہ السلام گئے تھے۔ یہ سارے رسولوں سے کیا مراد ہے؟ اکثر رسول تو آئے بعد میں ہیں، معلوم ہوا کسی ایک رسول کو جھٹلانا ایسا ہے گویا کہ سارے رسولوں کو جھٹلانا۔ کیوں؟ سارے انبیاء کی دعوت جو ایک ہے، کسی ایک نبی کا انکار کرنا سارے انبیاء کا انکار ہے، کسی ایک نبی کو نہ ماننا گویا کہ سارے انبیاء کو نہیں مانا۔ اس لیے فرمایا کذب الرسل اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کیا، وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر قوت والا ہے ہی کوئی نہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ نے ہوا بھیجی، اور ہوا نے ایسے اٹھا کے ان کو اڑایا جیسے فٹ بال اڑایا جاتا ہے۔ کہ بڑے طاقتور ہو نا، اپنے وجود کو روک کر کے دکھاؤ۔ اور مسلسل پورا ہفتہ یہ ہوا چلتی رہی، سخرہا علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اور بڑے بڑے کڑیل نوجوان جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، ان کو ہوا کے جھونکوں نے اٹھایا، ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا، اور ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، ادھر گر رہا ہے، وہاں سے اٹھایا، ادھر پھینکا۔ اللہ کا عذاب کتنا سخت! پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اڑا کے ان کو پھینکا اور نیست و نابود کر دیا، چکنا چور کر دیا۔ اور پھر رب نے کہا وَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے تو سر اٹھائے، کون باقی بچا تھا؟ سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے پتھروں کو تراشا، پہاڑوں کو تراشا اور بڑے مکانات بنائے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور کہنے لگے ان محلات میں بھی عذاب آئے گا۔ اللہ نے ایک ہی فرشتہ کو بھیجا، اس نے چیخ ماری اور دل اور کلیجے پھٹ گئے ان کے، اور صبح سب اپنے محلات میں الٹے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، کنویں والے، کنویں والوں کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت نہیں ہے، اس لیے مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قوم مدین ہی کے کچھ لوگ تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے، وہاں قریب کوئی کنواں تھا، کنویں کے پاس آباد تھے۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال تفصیل چونکہ زیادہ نہ ہو تو اس لیے اقوال مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی قوم تھی جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا۔ اگر قوم شعیب تھی تو اس کا واقعہ تو تفصیل کے ساتھ قرآن میں موجود ہے کہ ناپ تول میں کمی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بھی کئی قومیں، کئی بستیاں ان کے درمیان کثرت سے جو تباہ و برباد ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئیں، کیونکہ سب بستیوں کے واقعات تو اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیے نا۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کئی قصے ہم نے آپ کو بیان کیے، وَلَقَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ،
کئی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصے بیان کیے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اور کئی ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو قصے نہیں سنائے، تو کئی واقعات اللہ نے نہیں بیان فرمائے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے سب کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تبرنا تدبیرا، یہ سب بستیاں ہم نے تباہ و برباد کی، نیست و نابود کی۔ اور ایک اور بستی کا ذکر بھی سنو، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، مکے والے اس بستی کے پاس گئے ہیں، وہ بستی انہوں نے دیکھی ہے، أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، گئے ہیں اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر بری بارش برسائی گئی۔ یہ سدوم کی بستیاں تھیں، قوم لوط کی بستیاں تھیں، جن پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو بدکاری کے اندر مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی اور تباہ و برباد کیا۔ افلم یکونوا یرونہا، انہوں نے دیکھا نہیں ان بستیوں کو، ان کے کھنڈرات کو نہیں دیکھا، بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ تو اٹھنے پر امید ہی نہیں رکھتے، ان کے تو ہے ہی نہیں کہ جناب مریں گے اور پھر اٹھیں گے، اس لیے عیش میں لگے ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ ساری بستیاں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ سے ٹکر نہ لینا، ورنہ نصف و نابود ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ